بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آزاد جموں کشمیر کے حالات بہت زیادہ پریشان کن، افسوسناک اور مقتدر حلقوں اور خاص کر وہاں کی حکومت کے لیے اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ مہینہ ہو گیا وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے مطالبات ماننے کی بجائے، ان کو راضی کرنے کی بجائے، ان سے بیٹھ کے بات چیت کرنے کی بجائے ان کو لاشوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں۔ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ جو ذمہ داران ہیں، خاص کر کے حکمران جماعت، اس کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ساتھ ایک دو دنوں کے اول تو سڑکوں تک آنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اگر آ گئی تھی تو 2 دن 4 دن میں یہ مسئلہ حل کر لیتے۔ حل کرنے کی بجائے اب جو کچھ ہو رہا ہے میں تو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ذمہ داران سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلد ہو سکے اس کو سمیٹیں۔ 12 سیٹیں، 8 سیٹیں، 4 سیٹیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ انسانیت کی عزت، احترام، تکریم، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا۔ حکومتیں تو معاملات حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہاں حکومتیں جو ہیں یہ معاملات کھڑے کرنے کے لیے۔ الیکشن کا کوئی تک بنتا نہیں تھا۔ آپ نے اگر شیڈول بدل دیا تھا تو اس 27 جولائی کی بجائے 27 اگست بھی ہو سکتا تھا۔ پہلے تو سب سے ضروری تو وہاں کے حالات ٹھیک ہونا۔ بلاول کو تھپکی تھی کہ جاؤ تم جلد سے کرو اور تمہیں اتنی سیٹیں دلوا دیں گے، حکومت پھر تمہاری بنوا دیں گے۔ بلاول اس دن کا اچھل کود کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے کئی 100 ارب کے چوروں کو لا کے وزارت عظمیٰ کی کرسیوں پہ بٹھایا ہے، وہ اتنا آسانی سے تو ان سے حکومت نہیں نہ جانے دیتے۔ انہوں نے ان کو بھی تھپکی لگائی، شاباش تم بھی جاؤ، باپ بیٹی دونوں ہی جاؤ، جا کے اداکاری کرو وہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، دھوکہ دو لوگوں کو، تمہیں اتنی سیٹیں دلوا دیتے۔ بلاول وہاں اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا کئی دنوں سے، تو بھائی کوئی پوچھے کہ تمہاری تو حکومت ہے وہاں، تیری پارٹی کا وزیر اعظم ہے، کیبنٹ ہے ساری، تم جو جیت کے کرنا چاہتے ہو جیت کے کرنے سے پہلے ہی کر کے دکھاؤ ان کو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا سڑکوں پہ بیٹھنا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے وزیر اعظم کو کان سے پکڑو کہ ان کو کالعدم کیوں قرار دیا ہے، زبردستی دہشت گرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی یہ بدقسمتی پاکستان کی ہمیشہ رہی کہ جس سے ذرا تھوڑا بہت ناراضگی ہوئی اسے انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا، اور جو انڈین ایجنٹ جس سے یہ راضی ہوئے اسے فرشتہ بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ چل رہا ہے۔ تو بلاول صاحب، میں نے اس جمعہ پہ تقریر میں کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ کس جماعت کو آزاد کشمیر میں لایا جائے گا۔ تمہاری لیڈری پہ افسوس کہ تجھے نہیں پتہ لگا کس کو لایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی اچھل کود کرتا پھرتا ہے کہ میری باری ہے، میں کشمیر بھی مجھے ملے گا، گلگت بلتستان بھی مجھے ملے گا، بلوچستان اور سندھ پہلے میرے پاس ہے۔ کیا حال کیا تم نے بلوچستان اور سندھ کا؟ قوم کو یہ تو بتاؤ نا۔ سندھ والے نہیں، سندھ والوں کا تو خیر والی وارث ہی کوئی نہیں۔ کراچی میں لوگ پانی کو رو رہے، بجلی کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں۔ بنیادی ضروریات کراچی جیسے بڑے شہر میں، جو دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے، اس میں اگر بنیادی ضروریات نہ ہوں، اور 35-40 سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ کا اتحادی وزیر، بلکہ مشیر داخلہ اتحادی، جس کے اتحاد کی وجہ سے آپ صدر، گورنر اور 2 صوبوں کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومتیں، وہ کہہ رہا 3000 ارب روپیہ بلاول کی پارٹی نے، حکومتوں نے، سندھ کی حکومتوں نے پاکستان کا دبئی پہنچا دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے پاس بولنے کے لیے زبان، وہاں آپ کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ میں نے قاہرہ کو دیکھا، وہ قاہرہ
ثناء اللہ کا نام لینے کی بجائے وہ اینکر کے گلے پڑ رہا تھا کہ ثناء اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے تم مجھے 4 دفعہ کیا بیٹھے ہو کہ 3000 چھوڑ دیا، میں کیا کروں، ہو گیا تو کس منہ سے آپ عوام کے پاس دوبارہ چبارہ جاتے ہیں؟ یہ رزلٹ کا پتہ تھا ہمیں، عام لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ یہاں کن سے وعدہ ہے، گلگت بلتستان آپ کو، آزاد کشمیر ان کو، کن کو جن سے عوام بے حد نفرت کرتے ہیں، جن کا کوئی امیدوار عوام میں جا نہیں سکتا تھا، ان کو رات سارا دن تو پولنگ اسٹیشنوں پہ الو بولتے رہے، اور جو حامی بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ پولنگ ہوئی ہے یا کچھ لوگ نکلے ہیں، وہ بھی 10-12% سے زیادہ نہیں مان رہے، وہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ نکلے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو پنجاب سے لے جائے 15 پتہ نہیں کتنے ہزار پولیس لے جائی گئی تھی، انہوں نے پولیس والوں نے وہاں کیا کرنا تھا، ان سے یہی کام لینا تھا، ڈبے بھرنے کا۔ سارا دن سناٹا تھا، رات کو گنتی شروع ہو گئی، گنتی آ رہی ہے جی فلاں لیگ کا 5000 لے گیا ہے، دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے، تیسرے نمبر پہ فلاں پارٹی، یہ چلتا رہا۔ یہ تماشا تو لوگوں کو پتا تھا، کوئی ایک بھی بندہ نہ نکلتا کسی پولنگ اسٹیشن پہ بھی، رزلٹ تو آپ نے تیار کیا ہوا تھا، پھر بھی دینا ہی دینا تھا۔ اور قوم یہ تجربہ کر چکی ہے 8 فروری والے انتخابات میں کہ ووٹ نہ نکلے تب بھی آپ نکال لیتے ہیں، اگر ووٹ بہت زیادہ نکلے تب بھی آپ اسے اپنی مرضی کے ڈبے میں ڈال کے اپنی مرضی کے 47 پہ لا کے اپنے من پسند لوگوں کو جتوا لیتے۔ اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا جو جاوید لطیف نے کہا کہ کیسے جتواتے ہیں، تھپکی بلاول کو بھی تھی، تھپکی ادھر بھی مریم کو بھی تھی، اور مریم سے کہا گیا تھا اپنے ڈیڈی کو لے کے آؤ ساتھ، 1-2 ڈرامے کرو، بس فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے، یہ تمہیں دیں گے، آزاد کشمیر تمہیں دیں گے تاکہ تم عوام کے ساتھ جو کھلواڑ باقی رہ گیا ہے وہ کرو، کہ ہم نے یہ موٹر وے بنانا تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی صوبائی وزیر کسی الیکشن کے حلقے میں چلا جائے تو اس کو نوٹس، وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں، جلسے سیاسی جلسوں میں شرکت کر رہی ہیں، اور جو ڈرامہ بازی آپ نے دیکھی، میں کشمیری، میرا باپ کشمیری، میری ماں کشمیری، میرا دادا کشمیری، میری دادی کشمیری، میرا نانا کشمیری، میری نانی کشمیری، جو گردان آپ نے سنی وہاں، اب وہ سارا کسی نے کوئی نوٹس ووٹس نہیں، بسیں دی، بلکہ بسیں پہنچ گئیں الیکشن سے پہلے۔ رات میں نے دیکھا اختیار ولی کو اور 1-2 نون لیگیوں کو، اور نون لیگی لفافے جو ٹی وی پہ رہ گئے ہیں ان کو بھی دیکھا، کیسے بے شرموں کی طرح صفائیاں دے رہے تھے، نہیں وہ منصوبہ پہلے کا تھا، اعلان اب ہوا۔ تو بھائی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن نے نوٹس نہ لے کے اپنا منہ بھی کالا کر لیا، سارے الیکشن کا منہ بھی کالا کر دیا۔ اگر 2 دن پہلے نوٹس لے لیتے الیکشن سے کہ کیوں گئی ہے، اور اس امیدوار کو جس کے حلقے میں گئی اس کو نااہل قرار دیتے جس نے جلسہ کروایا۔ وہ بسیں کھڑی ہیں جی، ابھی تو بسیں آئی ہیں، وہ الیکشن سے پہلے چلی تو نہیں ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، اور میں یہ ڈرامہ 85 سے دیکھ رہا ہوں۔ الیکشن سے پہلے گلیاں پٹ دیں سن، سیوریج آ رہا ہے، کھمبے سٹ دیں سن، بجلی آ رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ الیکشن ہارے تو اٹھا کے لے گا سارا کچھ، جیتے تو پھر بھی پڑے رہے کئی مہینے، وہ کھودی گلیاں پڑ، اسی طرح گٹر اور اسی طرح کھمبے، لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ یہ تو ان کے وعدے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں، خبریں چل رہی ہیں کہ پولیس کے خلاف نوٹس لیا گیا ہے۔ یہ میں نے تفصیلات نہیں دیکھی کہ پولیس کے خلاف نوٹس کس لیے لیا گیا ہے۔ پولیس کے خلاف نوٹس ہو جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہے کوئی، یا الیکشن کی وجہ سے؟ حکومت تو پیپل پارٹی کی ہے، اور پیپل پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے جن افسروں نے نون لیگ کو جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، شاید ان کو پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے، معطل کیا جا رہا ہے۔ رات میرا خیال ہے 10-11 بجے تھے، ابھی 10-11 بجے بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا الیکشن دھاندلی شدہ ہیں، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ 2 ہی تو پارٹیاں تھیں، پی پی اور نون، 2 ہی تو تیسری بھی ایک تھی، سچ آئی پی پی بھی تھی، لیکن کوئی اپوزیشن پارٹی تو تھی نہیں۔ لبیک پہ پابندی،
پی ٹی آئی پہ پابندی نشان غائب، اور پی ٹی آئی نے تو ویسے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو الیکشن تو آپ دونوں کے درمیان ہی تھا، اور دونوں آپ ایسے ہی ہیں جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن میں نورا کشتی کرنے کے بعد آپ رزلٹ آنے پہ ایسے ہی ہوگا. پھر اب وہی پہلے والے تماشے. اور اب یہاں بھی یہی کچھ ہونا ہے. ابھی 1-2 دن تماشا کریں گے بلاول صاحب، اور اس وقت تک کریں گے جب تک باقی علاقوں کا الیکشن بھی نہیں ہو جاتا، تاکہ کچھ حصہ زیادہ مل سکے. بولیں گے تو حصہ کچھ مل جائے گا، نام چپ کر کے رہیں گے تو اگلا بھی جائے گا. 13 میں سے 9 سیٹیں تو انہوں نے دے دی محترمہ کو. چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کو دے دی تھال میں رکھ کے کہ لو تمہاری نظر کرتے، بندہ کوئی نکلے نہ نکلے، ووٹ کو پڑے نہ پڑے. ویسے اگر 5-10% اگر پڑے بھی تو سیاسی جماعتوں میں تو سیاسی غیرت ہونی چاہیے. وہ کہیں ہم ایسے الیکشن کو نہیں مانتے، الیکشن دوبارہ کرواؤ. وہ الیکشن مانیں گے جس میں عوام پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ الیکشن مانتے ہیں جسے عوام قبول کریں گے. لیکن یہاں تو چسکا پڑ گیا نا. یہاں تو فرد جرم عائد ہونے والے دن وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، اور وہ بے شرمی ابھی تک 4 سال ہو گئے ساتھ لے کے حکمران پھر رہے ہیں. عوام تعاون نہیں کر رہی، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے، لوگ پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے چیخیں مار رہے ہیں. اور پوری دنیا میں سے پٹرول کی قیمتوں کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ ہی ہوا ہے. اور واقفان معیشت کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو موقع ملا ہوا لوٹ لو عوام کو جتنا لوٹ سکتے ہو. جو کھایا پیا ہے، جو 3000 ارب انہوں نے ادھر ادھر کیا ہے، ان کا بھی کوئی گندم سکنڈل آ رہا ہے. 300-400 ارب کی گندم غائب ہو گئی سرکاری خزانوں سے. اور مختلف یوٹیوبر جو ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں، اخبارات والے خبریں دے رہے ہیں. گندم منگوانی پڑے گی باہر سے، اور جب گندم باہر سے منگوانی پڑے گی تو قیمتیں، آٹے کا توڑا 10 دن پہلے کچھ اور قیمت تھی، پھر 2 دن پہلے اور تھی، آج پھر کچھ اور قیمت ہے. روز پٹرول کی قیمتوں کی طرح روز قیمتیں چڑھ رہی ہیں. تو سیاستدان تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہاں سیاستدان کرسیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کرسیوں کے ساتھ. صدر آزاد کشمیر نے محکمہ چیف جنرل انسپیکٹر کو معطل کر دیا. سرتاج عزیز عہدے سے فارغ، سینئر جنرل انسپیکٹر سرتاج عزیز کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ. سید عثمان اعظم قائم مقام سینئر جنرل انسپیکٹر تعینات نوٹیفکیشن ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کوٹلی عمران شاہین ایس ایچ او تھانہ صدر معطل. سپرنٹینڈنٹ پولیس کوٹلی عدیل احمد فرائض کی کوتاہی میں نا یہ غصہ نکل رہا ہے میرا خیال، چونکہ ابھی تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا، یہ غصہ نکل رہا ہے رات والا الیکشن کا. تو جب آپ 2 ہی جماعتیں تھیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے، ایک پارٹی کہہ رہی فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، یہ الیکشن ہم نہیں مانتے، اب پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے بیٹھے، تو پھر اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ صاحب آپ ہی بتائیں. تو بہتر ہے آپ آج بھی اس الیکشن کو کالعدم قرار دیں. آپ کا الیکشن کمشنر جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ عوام نے اس میں حصہ نہیں لیا، یہ الیکشن کالعدم قرار دیتے ہیں. اور کشمیری عوام کی مرضی سے جب وہ مطمئن ہوں گے ان کے مطالبات مانے جائیں گے. جس الیکشن کو وہ مانیں گے وہ الیکشن جائز ہوگا. وگرنہ یہ بھی ہوا میں جیسے نون لیگی اب نہ کسی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جا سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم صاحب جاتی عمرہ سے باہر عید ادا کر سکتے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ، نہ کوئی گورنر. عوام سے ڈر کے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کبھی کبھی بڑے لیک لیک کے کہا کرتے تھے، بلکہ ترنم سے کہا کرتے تھے، ایسے دستور کو، ایسے منشور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں توڑ دیتے تھے. اب مانتے ہیں، اب خود وزیر اعظم ہیں نا، اب اس دستور کو بھی مانتے ہیں، صبح بے نور کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے. لیکن شہباز صاحب قوم نہیں مان رہی، قوم تیاریاں کر رہی ہے انقلاب کی. کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ خیبر پختونخوا میں جس طرح عوام نکل رہے ہیں اور جو قوم کا ارادہ بن رہا ہے، دوسرے صوبے بلوچستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے حالات تو پہلے پتہ سب کو. کراچی والے بھی بیچارے جو ان کے نمائندے بنا کے اسمبلیوں میں فراڈیے بھیجے گئے ہیں، دھوکہ باز، ٹاؤٹ. اب وہ یہ 2-4 دن بیان دیتے ہیں، کچھ لے دے کے پھر چپ کر جاتے ہیں. وہ اب نکلتے نہیں ہیں، نہ وہ حکومت سے نکلتے ہیں، نہ وہ نظام کے خلاف نکلتے ہیں، نہ وہ اتحادی پارٹیوں کو چھوڑتے ہیں.
اب بیان عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دیتے ہیں دوسرے تیسرے دن کہ کراچی کا ستیہ ناش کر دیا گیا، کراچی کا فنڈ کدھر گیا۔ بھائی تسی وزیر بن کے بیٹھے، چھڈو وزارتاں کو کہہ پئیاں جے اسی ٹھڈا مارنے وزارتاں نوں، اسی عوام دے نال کھڑے ہونے، لیکن وہ مسئلہ ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفادات کے ساتھ کھڑے، اپنی بے ضمیری کے ساتھ کھڑے، سودے بازی کے ساتھ کھڑے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے۔ عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ عوام جب اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر کوئی غاصب ان کا حق دبا نہیں سکتا۔